بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کچھ نہیں کہ یہ پاکستان نے جنگ مسلط کی اپنے اوپر. پاکستان نے جنگ مسلط نہیں کی اپنے اوپر. افغانیوں نے اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ مل کر جنگ مسلط کی ہے پاکستان پہ. اب جب پاکستان پہ جنگ مسلط کر دی ہے تو بھائی ڈیفینس پھر پاکستان ایٹمی طاقت ہے, پاکستان کی فوج ہے, ایمان والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, بلا وجہ جنگ کی خواہش نہیں کرتے, لیکن جب انگلی کرو گے تو پھر ہاتھ دے دیں گے. وہی ہوا ہے. اب یہ افغانی بھاگیں گے اور اپنی چیک پوسٹ چھوڑ کے بھاگیں گے, کتے کی موت مریں گے اور پڑے ہوں گے سالے کسی روڈوں پہ پہاڑوں پہ مر کر, ننگے بدن شلواریں اتری ہوئی ہوں گی, قمیضیں پھٹی ہوئی ہوں گی. یہ حال ہوگا افغانیوں کا. لیکن انہوں نے منافقت کی ہے اور منافقت کی معافی نہیں ہے. اس میں دیکھیں ہمارے جو پٹھان پاکستانی بھائی ہیں ان کا لیول آپ چیک کریں, وطن سے محبت چیک کریں, اپنے لوگوں سے محبت چیک کریں کہ قبائل کے قبائل, وزیرستان کے لے لو آپ, بلوچستان کے لے لو, قبائل کے قبائل پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر ان فتنۃ الخوارج سے لڑ رہے ہیں. افغانستان کے, انڈیا کے, اسرائیل کے جو فتنۃ الخوارج ہے نا وہ ان سے لڑ رہے ہیں, کافروں سے بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے جو پختون ہیں ان کو سلام ہے کہ ایسے دکھی وقت میں, ایسے آزمائش والے وقت میں وہ پاکستان آرمی کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہیں. تو یہ دیکھیں یہ جو ان کی چال تھی نا اسرائیل کی اور انڈیا کی, ان کی جو چالیں تھیں کہ مسلمان کو آپس میں لڑائیں گے, مسلمان آپس میں نہیں لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جو مسلمان سے اسلام سے باہر ہو چکے ہیں, منافق ہو چکے ہیں, مشرک ہو چکے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں. کیونکہ جو ہم جو لڑ رہے ہیں یہ برادر ملک نہیں ہے, یہ افغانستان اور پاکستان یہ برادر ملک نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ منافق ہو گئے. افغانستان کے فتنۃ الخوارج وہ جو پاکستان آرمی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں وہ اسلام سے باہر ہیں, تو وہ ہمارے برادر نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ تم میں سے ہی ہیں, وہ کافروں میں سے ہی ہیں, یہود و نصارہ میں سے ہی ہیں. ان کو چن چن کے مارے گی پاکستان آرمی, اور پاکستان کی عوام پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں ہم یہ جو پاکستان کی آرمی ہے, پاکستانی عوام ہے, یہ ہمہ وقت وطن کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان دینے کو حاضر ہے, گھر بار سب دینے کو حاضر ہے. ہمیں پتہ اینڈ ٹو اینڈ اور کیا ہے, موت ہے. بندہ اگر 200 سال بھی جیلے گا اس کے بعد کیا ہے, موت ہے. اس کے بعد کیا جانا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کو حساب دینا ہے. تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانیں, اپنے مال اللہ کے پاس رکھوا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن افغانی تم دنیا میں رسوا بھی ہوگے, ذلیل بھی ہوگے, اور تم غلام بنو گے. افغانی جتنے بھی ہیں یہ سارے غلام بنیں گے, انڈیا کے, اسرائیل کے, یہود و نصارہ کے. ان کی فیملیز کی عزت لوٹی جائیں گی, ان کے بچوں کو مارا جائے گا, لیکن یہ بے بس ہوں گے, کچھ نہیں کر سکیں گے. ہمارے پاس ہمارے فخر کرنے کے لیے ہماری آرمی ہے, پاکستان آرمی. ہمیں پتہ ہے کہ پہلے پاکستان آرمی قربانی دے گی, اس کے بعد پھر عوام پہ بات آئے گی. لیکن انشاءاللہ ایسا وقت نہیں آئے گا, پاکستان آرمی سب کو منہ توڑ جواب دے گی. اچھا, اب ایران کی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھو ہم تو ڈوبیں گے صنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. اگر ایران کی حمایت یہ نہیں کر رہے, ابو دھابی والے, دبئی والے, سعودی عرب والے, کوئی بھی ان کی حمایت اگر نہیں کر رہا, تو اب وہ کیا کر رہا ہے, ٹورزم ختم کر رہا. دبئی میں جو امریکہ کی ایئر بیس ہے, اور قطر میں جو امریکہ کی ایئر بیس ہے, اور بھی جو مسلم ممالک میں امریکہ کو ایئر بیس دی ہوئی ہیں, وہ ایران ان پہ اٹیک کر رہا ہے. وہاں سے جو ٹورزم سارے ٹورسٹ وہ سارے کے سارے فلائٹ ایمرجنسی میں پکڑ کے اپنے اپنے ملک جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. جب وہ ٹورزم زیرو ہو جائے گی نا تو ان کی انکم کیا جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو ایران کی یہ اسٹریٹجی ہے. دیکھو وہ دماغ رکھتا ہے ایران, ٹھیک ہے نا. ہر لڑائی ہتھیار سے, میزائلوں سے نہیں جیتی جا سکتی, کچھ لڑائیاں دماغ سے بھی جیتی جا سکتی ہیں. تو وہ دماغ یوز کر رہا ہے. آخر کار پھر ان کو ٹورزم ختم ہو جائے گی, ان کی انکم ختم ہو جائے گی, امریکہ کی ایئر بیس ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد کیا بچے گا؟ اس کے بعد ان کو ایران کی حمایت کرنی پڑے گی, ایران کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اگر نہیں بھی ہوا تو ایران بہادری سے لڑ رہا ہے اور وہ لڑتا رہے گا.